السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا گھر، آپ کا محلہ، آپ کی سوسائٹی یا آپ کا کاروبار کتنا محفوظ ہے؟ جرائم در جرائم، کبھی کوئی مارا گیا تو کبھی کوئی اغوا ہوا، کبھی کسی نے کسی کی عزت لوٹ لی تو کبھی کسی نے کسی کا گھر لوٹ لیا۔ یہ ہمارے روزمرہ کی ایک حقیقت ہے، مگر ایسے میں امید کی ایک کرن بھی ہوا کرتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے پروفیشنل سے ملوائیں گے جنہوں نے ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کے کرائم لیول کو نہ صرف زیرو کیا بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ اگر جذبہ صادق ہو تو کسی بھی کام کو بآسانی کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اور اگر آپ بھی اپنی سیکیورٹی سے متعلق کسی بھی مسائل سے دوچار ہیں تو یہ ایپیسوڈ بالکل آپ کے لیے ہے۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے لیفٹیننٹ کرنل طارق جنید صاحب سے۔ سر السلام علیکم۔ سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ سر، آپ تشریف لے آئے۔ سر آپ کا کیا پیشن تھا جو آپ کو فوج میں لے آیا؟ میں ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوا، اس شہر کے قریب فوج کا ٹریننگ ایریا بھی تھا، وہاں سے فوجی کانوائز گزرتے تھے اور میں دیکھتا تھا کہ لوگ لائنیں بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور فوج کے حق میں نعرے لگاتے تھے اور بہت خوشی کا اظہار کرتے تھے، سیلیوٹ کرتے تھے فوجیوں کو۔ تو وہ دیکھ کے میرے دل میں ایک خواہش جاگی کہ میں بھی اس فوج کا حصہ بنوں، نہ صرف یہ کہ اپنے ملک کی حفاظت کروں بلکہ مجھے بھی وہ عزت مل سکے جو ان سب کو۔ اچھا، اور پھر فوج کے بعد جب آپ ریٹائر ہو کے آ گئے سر تو پھر آپ نے کہاں کہاں سرو کیا؟ ریٹائرمنٹ کے بعد فوری طور پر جو میں نے ادارہ جوائن کیا دیٹ از SPD اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن، جو کہ آپ کے نیوکلیئر ایسٹس کو گارڈ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹیکسٹائل گروپ کے ساتھ، اسٹار ٹیکسٹائلس کے ساتھ جوائن کیا، لیکن مجھے محسوس ہوتا رہا کہ میں اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح سے استعمال نہیں کر پا رہا، میرا دائرہ کار محدود ہے، تو میں بہتر سے بہتر کی تلاش میں تھا۔ مجھے موقع ملا اور میں نے پارک ویو سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور اس کو جوائن کیا۔ تو یہ کب جوائن کیا سر آپ نے؟ جی مجھے یہاں تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں۔ تو آپ کی کامیابیوں کا سر ہم بڑا ذکر سنتے رہتے ہیں کہ پارک ویو میں کرائم نہیں ہے، پارک ویو بہت اچھی سوسائٹی ہے۔ آپ نے سوچا ہوا تھا کہ یہ کامیابیاں آپ کو ملیں گی اور آپ ان کا کرائم لیول زیرو کر دیں گے؟ پارک ویو سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور کے اونر علیم خان صاحب طرف سے جیسے مجھے سپورٹ ملی تو میں بہتر سے بہتر پرفارم کرتا گیا اور نتیجہ آپ کے سامنے۔ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک جو سیکورٹی ہیڈ ہیں جیسے کہ آپ کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ پرائمری رسپانسبلٹی تو یہی ہے کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشی افراد کو ہر قسم کا تحفظ فراہم کرنا ہے، ان کے سوسائٹی کے اندر انہیں کوئی ڈر خطرہ، کوئی چوری وغیرہ، کوئی ایسا خوف نہ رہے، اور اگر ایسا کچھ ہو تو اس کا بہترین طریقے سے تدارک کیا جائے۔ تو عام طور پر کرائم جو سوسائٹی میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سر؟ عام جرائم جو سوسائٹی میں پیش آتے ہیں وہ چوری اور ڈاکے وغیرہ اور اسی طرح کے چھوٹے موٹے چور چکوں کے جو کام ہیں وہ ہوتے ہیں، جن کو ہم نے روکنا ہے اور ان کے خلاف بھرپور اقدامات کرنے تاکہ آئندہ بنا ہو سکے۔ کیا کون سی ٹیمیں بنانی پڑتی ہیں؟ فٹ پٹرولز ہیں ہمارے، موبائل پٹرولز ہیں جس میں گاڑی پر پٹرولنگ اور بائک پٹرولنگ شامل ہے، اس کے علاوہ ہماری QRFs ہیں، دیٹ از کوئک ریئیکشن فورس۔ تو یہ اس کا کیا کام ہوتا ہے سر؟ QRF جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کسی بھی ناپسندیدہ واقعے کی صورت میں اس کوئک ریئیکشن فورس نے فوری طور پر ریئیکشن دینا ہے، عمل کرنا ہے اور موقع واردات پر پہنچنا ہے۔ وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہراول دستہ، تو یہ آئی تھنک وہی QRF جو ہے وہ واقعی ہمارا ہراول دستہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے موقع واردات پر پہنچتی ہے۔ کتنا آپ کی جو بڑی سوسائٹی ہے، دور دراز کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ کتنے منٹ میں ان کا ٹائم فریم ہوتا ہے؟ بھائی اتنے میں پہنچ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں فوراً پہنچ جاتی ہے؟ جی بالکل، ہماری QRF کو جو ریئیکشن ٹائم دیا گیا ہے جب ہمیں کمپلینٹ وصول ہوتی ہے وہ 3 سے 4 منٹ کا ہے۔ اس کے اندر وہ موقع واردات پر ہر صورت میں پہنچتے ہیں اور صورتحال کو قابو میں لاتے ہیں۔ تو اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 20 کے قریب افراد ہیں۔ سوسائٹی میں کیا کرائسس چل رہا ہوتا ہے؟ چوری یا ڈاکہ یا کوئی لڑائی جھگڑا یا ٹریفک ایکسیڈنٹ یا کسی بھی قسم کی ایسا واقعہ جو ہمارے رہائشیوں کے لیے
तकलीफ दे हो। चोर तो आप बहुत पकड़ते हैं सर, तो आपका मशहूर है कि इसमें चोर नहीं जाता, पार्क व्यू में चोरियाँ नहीं हुई, तो ये कैसे आप लोग को गिदड़ सिंगी रखी हुई है, ये हमें भी बताएं सर। बेहतरीन सिक्योरिटी इकदाम की बुनियाद पर, बेहतरीन सिलेक्शन की बुनियाद पर, अलीम खान साहब की सपोर्ट के साथ हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि अब हमारे सोसाइटी में पिछले 4 साल में एक भी डाका नहीं पड़ा। टोटल चोरियां जो हैं वो 3 चोरियां हैं 4 साल में, और वो भी इसलिए हो सकी कि रिहायशी घर को बंद करके कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले गए और हमें इतला नहीं थी, पता नहीं चला जी। अदरवाइज चोरी वहाँ पे नहीं होती। बसूरत दीगर मुमकिन नहीं है कि कोई चोर हमारे किसी भी घर में दाखिल हो जाए। कि चोर चोरी क्यों करते हैं, आपके जहन में क्या है? आप ज़्यादातर आदि चोर होते हैं। कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जो अपनी शदीद ज़रूरत की बिना पर जब उन्हें उनकी ज़रूरियात पूरी ना हो पाए, माशरा उनको उनकी ज़रूरतें मुहैया ना कर पाए, तो वो ये गलत रास्ता अपनाते हैं। करते क्या हैं चोर? आपको इनकी गिदड़ सिंगी कैसे आपको पता चलेगी कि ये वारदात इस तरह करते हैं और हम इसको रोक सकते हैं? ज़्यादातर चोरियों में घरेलू मुलाजमीन या अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेस की लेबर इन्वॉल्व होती है। इन दोनों की केसेस में हमने अपने रिहायशियों को एक पॉलिसी दी हुई है कि इन तमाम अफराद की, अपने मुलाजमीन की, अपने मजदूरों की रजिस्ट्रेशन कराएं हमारे पास, जिसकी बिना पर हमारे पास उनका तमाम डेटा महफूज होता है और हम उनको चेक कर सकते हैं। 2 अहम सुतून हैं सिक्योरिटी को बेहतरीन बनाने के लिए, जिनमें एक आपका सिक्योरिटी गार्ड है और एक आपका सिक्योरिटी कैमरा है। शुरू से लेकर अब तक इन दोनों चीज़ों पर फोकस किया है। बेहतरीन गार्ड्स और बेहतरीन और मुनासिब लोकेशंस पर कैमरास, इन दोनों ने की सिक्योरिटी को नाकाबिल तस्खीर बनाया। तो ये टेक्नोलॉजी फिजिकल सिक्योरिटी को रिप्लेस कर सकती है आपके जहन में फ्यूचर में? टेक्नोलॉजी फिजिकल सिक्योरिटी को रिप्लेस तो नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए इंतहाई मददगार साबित हो सकती है। मतलब जराइम को कम करने में मदद कर सकती है, बट कम्प्लीटली कैन नॉट बी रिप्लेस। तो आपने सर, आपकी इतनी बड़ी सोसाइटी है, आपने कितने कैमरे लगाए हुए हैं? इस वक्त मेरे पास तकरीबन 400 कैमरास एक्टिव हैं, ऑल 400 कैमरास। Yes. तो फिर आपने कितना बड़ा कंट्रोल रूम बनाया हुआ है सर? इसके लिए एक पूरा हॉल रखा हुआ है जी, उसमें मुनासिब तादाद में LCDs और CCTV ऑपरेटर्स मौजूद हैं जो। तो ये राउंड द क्लॉक काम करते हैं, दिन रात चल रहा होता है या बीच में कोई CCTV नो ब्रेक्स? 3 शिफ्टों में काम करते हैं। हर शिफ्ट का अलग स्टाफ है, अलग इंचार्ज है, और वो उसके अलावा हमने एक सिक्योरिटी से मुतालिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड से लेकर हेड ऑफ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तमाम लोग मौजूद हैं। सोसाइटी के अंदर कोई भी वाकया हो, फ़ौरन रिपोर्ट होता है, फ़ौरन उस पर ऑर्डर्स होते हैं, फ़ौरन उस पर एक्शन हो जाता है। ये रियल टाइम रिपोर्टिंग भी होती है? जी एग्जैक्टली। हमारा मॉनिटरिंग स्टाफ किसी भी चीज़ को जब ऑब्जर्व करता है तो वो डायरेक्टली उस ग्रुप के थ्रू भी कनेक्टेड है, और अदरवाइज वॉकी टॉकीज़ के थ्रू भी कनेक्टेड है हमारे तमाम गार्ड से। वो फ़ौरन उस इलाके के गार्ड को अलर्ट करता है और गार्ड उसके ऊपर अपना एक्शन करता है। बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं कि जिनमें आए दिन कोई ना कोई झगड़े रहते हैं, तनाज़ात होते हैं, और बाद में तो रहायशियों के ना अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भी तनाज़ात जन्म ले जाते हैं। तो आपके यहाँ होते रहते हैं इस तरह के तनाज़े? गार्ड्स की बेहतरीन ट्रेनिंग से हम न सिर्फ ये कि रिहायशियों के साथ तमाम इख्तलाफात को हल कर सकते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने कभी खाना मांग लिया उस सिक्योरिटी गार्ड ने कि रहायशी से कि आप मुझे खाना खिला दें, या कोई ऐसे रिक्वेस्ट आती है जी मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, इमदाद कर दें, ऐसे चलता है आमतौर पे सोसाइटियों में? ये भी गार्ड फोर्स या होम वर्कर्स तो ऐसा ज़्यादा करते हैं। गार्ड सिटी लाहौर में गार्ड्स को, न सिर्फ गार्ड्स को बल्कि तमाम अमले को बेहतरीन तनख्वाहें दी जाती हैं, बेहतरीन खाना दिया जाता है, बेहतरीन रिहाइश दी जाती है। इसके बाद उन्हें ज़रूरत नहीं रहती कि वो किसी से कुछ मांगें। तो क्या वहाँ सिंगल मदर रह सकती हैं सर, या जो अकेली फैमिली होती है अगर वो रहे तो इट इज़ सेफ फॉर देम? यस, आई एश्योर यू कि पार्क सिटी लाहौर में सिंगल मदर और किसी भी माशरे के किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग महफूज हैं। आप क्या एडवाइस करेंगे कि होम वर्कर्स रखते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए? सबसे पहले तो हमने एज अ पॉलिसी अपने रिहायशियों को ये बताया हुआ है कि जब भी आप घरेलू मुलाजमीन रखें तो उनका मुतालिका डाटा हमें प्रोवाइड करें, हमारे कंट्रोल रूम में जमा करवाएं, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी दें,
ان کا بیک گراؤنڈ ضرور معلوم کریں. اس صورت میں ان کو بہترین ملازمین ان کے گھر تک آئیں گے. جتنے بھی ہوم ورکرز ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں سوسائٹی میں؟ جی زیادہ تر. تو کیا بلیک لسٹ کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہم ایسے تمام افراد جن کو گھر کے مالکان کسی بھی ایسی غلطی کی بنا پر نوکری سے نکال دیں اور وہ ہمیں اس پر مطلع بھی کریں، تو ایسے ملازمین کے جو سوسائٹی پاسز ہیں جن کی بنا پر وہ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ پاسز ضبط کر لیے جاتے ہیں اور ان لوگوں کی تصاویر گیٹس پر مہیا کر دی جاتی ہیں تاکہ آئندہ انہیں داخل نہ ملے. اچھا، ہر ایک ہوم ورکر کو آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ دیا ہوتا ہے؟ گھر کے مالکان ان ملازمین سے متعلق ڈیٹا فراہم کرتے ہیں جس میں پولیس ویریفیکیشن، ان کے NIC کی کاپی، ان کی پاسپورٹ سائز پکچرز، ان کا اتا پتہ، ان کے فون نمبرز وغیرہ موجود ہوتے ہیں. ایسے تمام ملازمین کی تصاویر ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس کے جواب میں انہیں ایک گیٹ پاس ایشو کرتے ہیں جس کو دکھا کر ہی وہ سوسائٹی میں داخل ہو سکتے. تو یہ بڑی جلدی فریکوینٹ چینج کرتے رہتے ہیں، تو سیکورٹی مسائل نہیں آپ کو فیس ہوتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کام ہے؟ کہ جس ملازم کے بارے میں ہمیں شکایت وصول ہو جاتی ہے اس ملازم کی تصویر ہماری گیٹس پر مہیا کر دی جاتی ہے اور اس کا پاس بھی ضبط کر لیا جاتا ہے. بغیر پاس کے ایک ملازم سوسائٹی کے اندر داخل ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا. کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آپ کہ یہ لوگ ٹھیک لوگ نہیں ہیں؟ گیٹ کے اوپر آپ کا ہم نے بڑا زبردست دیکھا ہے، گیٹ مینجمنٹ ہو رہی ہے، زبردست گارڈز وہ تلاشی بھی لے رہے ہیں اور گاڑیوں کو اوکے بھی کر رہے ہیں اور روک بھی رہے ہیں. تو مطلب آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم رکھا ہوا ہے کوئی، یا کہ مطلب کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ گاڑی آنی چاہیے، یہ گاڑی نہیں آنی چاہیے، یہ لوگ آنے چاہیے، یہ لوگ نہیں آنے چاہیے؟ ہمارے کسی بھی رہائشی کی طرف سے اگر ہمیں کسی وینڈر کے بارے میں شکایت وصول ہو جائے تو ہم اس کی انکوائری کرتے ہیں. اسی طرح ہماری 24/7 جو سیکورٹی موجود ہے آن گراؤنڈ، بائک پیٹرولز ہیں، فوٹ پیٹرولز ہیں، اسٹیٹک گارڈز ہیں، سپروائزرز ہیں، وہ بھی ہر وقت مشاہدے میں رہتے ہیں. اگر ان کی نظر میں بھی ایسا کوئی وینڈر آ جائے جو کہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کی باقاعدہ شکایت رپورٹ ہوتی ہے جس کی انکوائری کی جاتی ہے اور ثابت ہونے پر اس وینڈر کا کارڈ کینسل کر کے اس کو گیٹ سے باہر کر دیا. اچھا سر، آپ کی سوسائٹی میں بیگرز بھی آتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں بیگرز کے داخلے پر پابندی ہے. البتہ بیگرز بھی اب اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ وہ وزٹرز کے روپ میں ہماری سوسائٹی میں داخل ہوتے ہیں اور اس صورتحال میں ہمارے ریزیڈنٹس ہمیں کال کرتے ہیں اور ودن 5 منٹس ہمارے بائک پیٹرولز آن سائٹ پہنچتے ہیں، اس بیگر کو اپنی تحویل میں لے کے سوسائٹی سے باہر نکال جاتے ہیں. آئی سر، پارک ویو اتنی بڑی سوسائٹی ہے، کنسٹرکشن ورک تو بہت چلتا ہوگا؟ جی یقیناً. اور اس میں لیبر بھی آتی ہوگی، لیبر ورک بھی چلتا ہوگا. تو کیا پالیسی کیا ہے، SOP کیا ہے کہ لیبر وہ کتنی رہ سکتی ہے، کتنی نہیں رہ سکتی؟ اور آئی تھنک کہ سیکورٹی مسائل بھی لیبر سے جنم لیتے ہوں گے، کافی سارے ہوتے ہوں گے، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ اور ہر انڈر کنسٹرکشن گھر کا مالک اپنے اس گھر میں جو اوقات کار ہیں کنسٹرکشن کے، ان کے بعد صرف ایک بندے کو رہائش کی اجازت دے سکتا ہے اور وہ اس کا چوکیدار ہوگا. اس کے علاوہ تمام لیبر، مزدور ہوں یا مستری ہوں، وہ سب سوسائٹی سے باہر چلے جائیں گے، جو کہ شام 6 بجے تک کے ورکنگ آورس ہیں. اس کے بعد کسی بھی لیبر یا مزدور کو سوسائٹی میں رہنے کی اجازت نہیں. گھر خالی ہو جاتا ہے؟ گھر خالی، لیکن گھر میں ایک بندہ ضرور رہے گا اور اس کے لیے وہ گھر کا کون ہوگا سر؟ اس کی رجسٹریشن کرائے گا ہمارے پاس آ کے کہ جی یہ ایک بندہ ہے، اس کے آنے سے کرائے گا، اس کی پولیس ویریفیکیشن جمع کرائے گا کہ یہ بندے کو میرے گھر میں رہنے کی اجازت ہے. اگر اس سے اوور اینڈ ابو کسی بھی انڈر کنسٹرکشن ہاؤس میں مزدور وغیرہ رہتے ہوئے پائے جاتے ہیں تو ہم اس گھر کے مالک کا چلان کرتے ہیں. ویریفیکیشن کا نہیں پرابلم رہتا سر؟ کیونکہ یہ تو آئے روز چینج ہوتی رہتی ہے لیبر. سوسائٹی کی پالیسی کے مطابق انڈر کنسٹرکشن گھر کے مالک کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک چوکیدار رکھے. اب وہ چوکیدار وہ مستقل طور پر کسی کو بطور چوکیدار رکھے یا کسی ایک لیبر کو بطور چوکیدار، تب جب تک کنسٹرکشن کمپلیٹ نہیں ہو. ویریفیکیشن کا مسئلہ آتا ہے لیبر کا؟ یہ مسئلہ ہمارا نہیں بلکہ اس کانٹریکٹر کا یا مالک مکان کا ہے. اچھا، ہی از ریسپانسبل ہے اس بات کا کہ جس کو بھی وہ اس گھر میں رکھنا چاہ رہا ہے، حتیٰ کہ جس کو بھی اپنے گھر میں کنسٹرکشن کے کام میں انوالو کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس کی پولیس ویریفیکیشن خود کروائے گا اور ہمارے پاس جمع کرے گا. اچھا سر، ایک مکان ہے، مالک مکان نے اس کو کرائے پہ دے دیا اور لوگ آ کے رہنا شروع ہو گئے کرایہ دار، تو کیا آپ نے جانتے ہوتے ہیں، آپ سے انٹرویو ہوتا ہے، آپ ان کو ویریفائی کرتے ہیں کہ ریکمینڈڈ اور اپرووڈ فار دی کہ وہ وہاں پہ رہ سکتا ہے؟
یہ معاملہ ہم نے مالک مکان اور اس کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، لازم ٹھیک ہے کیا ہوا ہے کہ وہ اس چیز کو ویریفائی کریں اور ہمیں ریکارڈ مہیا کریں. تو سر یہ گھر چھوڑنے کی بھی کوئی ایس او پی ہے کہ وہاں پہ کرایہ دار یا کوئی مالک مکان اپنا گھر شفٹ کر کے جا رہا ہے، چھوڑ کے جا رہا ہے، تو وہ آپ کو بتا کے جائے گا؟ بالکل اس کے اوپر ایس او پی ہے. کوئی بھی کرایہ دار اگر گھر خالی کر کے سوسائٹی سے باہر جانا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مالک مکان کی طرف سے این او سی ہمیں مہیا کرے تاکہ یہ یقین کیا جا سکے کہ اس نے تمام تر واجبات ادا کر دیے ہیں اور مالک مکان اب ذمہ دار ہے اس گھر کے حوالے سے جو بھی واجبات سوسائٹی کی طرف کی. اچھا، یہ سیفٹی سیکورٹی کے حساب سے بھی یہ عمدہ بات ہے سر کہ جب چھوڑ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہو، جب آ رہا ہے تب بھی آپ کو پتہ ہو. تو سر اچھا سر، گھروں میں نا لوگ گھروں میں گارڈ خود سے رکھ لیتے ہیں، تو ان کو اتنے زیادہ پروسیجرز کا یا لیگلٹیز کا نہیں پتہ ہوتا، تو آپ کیا کہتے ہیں سر؟ گھروں میں اپنا ذاتی گارڈ رکھنا یہ بھی گھر کے مالکان کی مرضی پر منحصر ہے. ہماری اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں ہے. البتہ پارکوں میں ایسے شاید ہی کوئی لوگ ہوں جنہوں نے اپنے ذاتی گارڈ رکھے ہوں. وہ اتنی محفوظ ہے تو لوگوں نے کیوں رکھنے ہیں؟ بالکل صحیح. جب انہیں سیکیورٹی میسر ہے، بہترین سیکیورٹی میسر ہے، تو انہیں بلا وجہ ذاتی گارڈ. لیکن کچھ لوگوں کو آنے جانے کے لیے باہر نکلنا ہے، باہر موو کرنا ہے، تو سیکیورٹی گارڈز رکھتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بہت سے سیلیبریٹیز بھی ہیں. سوسائٹی سے باہر موو کرنے کے لیے انہیں اپنی تحفظ کی ضرورت ہے، گارڈز کی ضرورت ہے، تو وہ ایسے صورت میں گارڈز رکھ سکتے ہیں. اچھا سر، آپ کی سوسائٹی میں بڑے سیلیبریٹیز بھی رہتے ہیں اور بھی ایم این اے ایم پی ایز رہتے ہیں، ریٹائرڈ آفیشلز رہتے ہیں، تو ان کو تو گارڈز کی ضرورت رہتی ہوگی اور وہ وہاں پہ گارڈ رکھتے ہوں گے اور ان کے گارڈز کا باہر آنا جانا بھی ہوتا ہوگا. تو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ دوسرے لوگ بھی گارڈز آپ کے رہائش کی ان کی بھی ضرورت ہوگی، رکھتے ہیں، تو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ گارڈ جب رکھا جائے تو کون کون سی چیزوں کو خیال کیا جائے، کن چیزوں کا زیادہ خیال کیا جائے گارڈ رکھتے ہوئے؟ گارڈ رکھنے کے لیے چند ایک چیزوں کا مد نظر رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلے اس گارڈ کی فزیکل فٹنس بہت ضروری ہے. پھر اس گارڈ کا ایکسپیرینس دیکھا جائے کہ سیکورٹی کے فیلڈ میں اس کا ایکسپیرینس کیا ہے. پھر اس گارڈ کی تعلیم کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ اس کو وہ مہذب طریقے سے بات چیت کا سلیقہ ہو. اس کے علاوہ اس کا ہتھیاروں کے استعمال پر کتنا عبور ہے. ان تمام چیزوں کو پولیس ویریفائڈ ہو. جی، پولیس ویریفیکیشن ہم لازم کراتے ہیں. اس کی پولیس ویریفیکیشن نہ صرف یہ کہ ہم اس کی پولیس ویریفیکیشن کراتے ہیں بلکہ ہم اس کا کم از کم 1 مہینے کا پروبیشن پیریڈ بھی رکھتے ہیں جس کے اندر اس کی پرفارمنس چیک کی جاتی ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے گارڈ سلیکٹ کرتے ہیں. اور عموماً رہائشی ذاتی گارڈ رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہماری سوسائٹی میں. البتہ جو سیلیبریٹیز ہیں جس میں ہمارے نیشنل کرکٹرز بھی ہیں، ہمارے یوٹیوبرز بھی. اچھا سر، نیشنل کرکٹرز بھی رہتے ہیں ہمارے پاس نیشنل کرکٹرز بھی موجود ہیں. اور وہ لوگ اگر اپنی ذاتی تحفظ کے لیے جب کہ وہ سوسائٹی سے باہر جاتے ہیں انہیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ گارڈ رکھتے ہیں. تو اچھا، کچھ لوگ تو گارڈز کو جو ہے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اپنا ذاتی ویپن ہے کہ نہیں ہے، اور جس کے پاس ویپن ہو تو اس کو رکھ لیتے ہیں. اور ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، جو گارڈز امپلائی ہو رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس ویپن ہوگا تو میں گارڈ بھرتی ہو جاؤں گا. تو یہ پریکٹس ٹھیک ہے نہیں ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ پیورلی اس ایک لیگل میٹر ہے آئی سپوز. یہ پیورلی اس رہائشی کی منشا اور مرضی پر ہے جس میں سوسائٹی کوئی انٹرفیئر نہیں کرتی. البتہ ذاتی حفاظت کے لیے رکھا گیا ویپن جو ہے وہ ملازمت کے حوالے سے استعمال کرنا وہ پرسنل پروٹیکشن کے لیے ہے. تو اس صورت میں وہ رہائشی خود ذمہ دار ہے کہ وہ گارڈ ود ویپن رکھ رہا ہے. سر، لوگوں کو سیکیورٹی کمپنی یا سیکیورٹی وینڈر کا انتخاب کرتے ہوئے کن چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے؟ اس سیکیورٹی کمپنی کے کریڈینشلز دیکھے جائیں. گلی کوچوں سے نہ سیکیورٹی کمپنی منتخب کر لی جائے، کوئی فرنچائز نہ منتخب کر لی جائے کیونکہ فرنچائز کوئی اختیار نہیں ہوتا. اسی طرح اس سیکیورٹی کمپنی کی ریپیوٹ جاننا بہت ضروری ہے، مارکیٹ میں اس کا کیا اسٹینڈنگ ہے اس کی. پھر جب آپ اس سیکیورٹی کمپنی سے کوٹیشنس لیں گے اور کمپیئر کریں گے باقی سیکیورٹی کمپنی سے، تب بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ. ان کے پاس ہتھیار کس قسم کے ہیں، ان کے پاس سیکیورٹی گارڈز کی تعداد کیا ہے، ان کے پاس سیکیورٹی گارڈز کی سلیکشن کا طریقہ کار کیا ہے.
اسی طرح سے جو ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں وہ لائسنسڈ بھی ہیں یا نہیں اور کس لیول کے ہیں. پھر ان کے پاس جو ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ لائسنس ایشوڈ ہیں صوبائی سطح پر یا قومی سطح پر. میری ان کو ریکمنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ آپ ریجسٹرڈ سیکورٹی کمپنی سے گارڈ لیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کے اسٹینڈرڈ سے, ان کی پرفارمنس سے مطمئن ہوں, اور یہ ایک ذمہ دار سیکورٹی کمپنی ہے. پولیس بھی سپورٹ کرتی ہے سر آپ کو اپنے معاملات میں؟ جی بالکل, پولیس کے ساتھ ہمارا بہت اچھا کوآرڈینیشن ہے. ابھی حال ہی میں ایک بیڈ بوائے آئی وڈ کال ہم, وہ ہمارے گارڈز سے جھگڑا, اور اس کے پاس ایک ناجائز پستول تھا جو غیر قانونی تھا, اور وہ اس نے لوڈ کیا, ہمارے گارڈ پر پوائنٹ کیا. اچھا, لوڈڈ ویپن؟ جی ہاں, انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی. اس صورتحال میں مجھے جب رپورٹ ملی تو میرے گارڈز نے آپ کو ریئل ٹائم رپورٹ مل گئی سر؟ جی ریئل ٹائم. اچھا, زبردست. میں نے کہا کہ سیکورٹی گروپ میں بھی رپورٹ فوراً آ جاتی ہے ویڈیوز کے ساتھ, اور کال بھی فوراً مجھے کر لیا جاتا ہے, اور میں اس کو رسپونڈ کرتا تھا, اور میری آنکھوں کے سامنے تھا یہ واقعہ. اس صورت میں ہم نے اس شخص کو گھیرے میں لیا سیکورٹی گارڈز کے تھرو, اور پولیس کو کال کیا, اور پولیس نے فوری طور پر آ کے اس کو ریڈ ہینڈڈ گرفتار کیا اور اس سے اسلحہ برآمد کیا. اس وقت وہ شخص جیل میں ہے. اچھا, پولیس کا رویہ یعنی آپ بڑا سپورٹیو ہے. جی ہاں, پولیس اپنا کام بلا شبہ بہت اچھے طریقے سے انجام دیتی ہے اگر آپ انہیں تمام ثبوت اور تمام حقیقت واضح کریں. پارک ویو میں بڑے کنسرٹس ہوتے ہیں, بڑے لوگ آتے ہیں, بڑا کراؤڈ ہوتا ہے, بڑی بڑی سیلیبریٹیز آ رہی ہوتی ہیں, بڑے سنگرز آ رہے ہوتے ہیں, تو سر ایک بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے تھاؤزنڈس میں, تو یہ کیسے اتنی بڑی سیکورٹی کو آپ, وہ بھی مطلب آپ کی سیکورٹی کمپنی اور آپ کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو کس طرح یہ مینیج ہو جاتا ہے؟ اس کا ہم رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں, اس کی انر سیکورٹی, آؤٹر سیکورٹی, اس کے روٹس ان روٹس آؤٹس, اس کے بعد جو اس میں یہ وینڈر کمپنی کر رہی ہوتی ہے یا آپ انڈیویجول کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں, کس طرح ہوتا ہے؟ موسٹلی ہمارا اپنا جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو لیڈ کرتا ہے, تمام سنگرز, تمام پرفارمرز کو وہ انگیج کرتا ہے, اور میں بطور ہیڈ آف سیکورٹی ڈپارٹمنٹ اس پورے ایونٹ کی سیکورٹی ارینج کرتا ہوں, اور اس حوالے سے ہم تمام جو سیکورٹی ٹولز ہیں ان کو یوز کرتے ہیں, پولیس کوآرڈینیشن سے لے کر اپنی ٹیم کی بریفنگ, واک تھرو گیٹس, روٹ ان روٹ آؤٹ کو اسکین کرنا, اس کے بعد کار پارکنگ ارینج کرنا, گاڑیوں کو, بندوں کو سرچ کرنا, جو اسٹیج کی سیکورٹی سے لے کے ایک لیئر انر سیکورٹی لگانا, ایک لیئر آؤٹر سیکورٹی لگانا, تمام روٹس کو اچھی طرح سے ہم نے اپنی نظر میں رکھنا ہے, جس میں ہماری اسپیشلی سی سی ٹی وی مانیٹرنگ ٹیم مسلسل انگیج رہتی ہے, ہر جگہ پہ ان کی نظر ہوتی ہے, ہمارے بائک پٹرولز, ہمارے فٹ پٹرولز, ہر جگہ پہ ان کی نظر ہوتی ہے, اور میں خود بھی اس کا پلان تیار کرنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے تک مسلسل انگیج رہتا ہوں. دس از ہاؤ وی میک اٹ پاسبل. جیسے بڑا کام ہوتا ہے سر. جی الحمدللہ. اور اس میں جو سیکورٹی کمپنی جو وہاں پہ پرفارم کر رہی ہے آپ کے پاس, تو ان کی کیا اس میں ان پٹ ہوتی ہے, وہ کس طرح اس کو اوور آل اس بڑے سینیریو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کس طرح آپ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ جی ایسے ہی ہے, ہم مل کے کام کرتے ہیں. جی موسٹلی جو بھی سائٹ کانسرٹ کے لیے ڈیسائیڈ ہوتی ہے, اس سائٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے میں اور سیکورٹی کمپنی کے سی ای او مل کر ہم ایک پلان مرتب کرتے ہیں, جس میں ہم اپنے ایگزسٹنگ گارڈ کو ری ایڈجسٹ کرتے ہیں ٹو سپورٹ دیٹ کانسرٹ. جو اس میں تو کافی ایڈیشنل گارڈ بھی ضرورت پڑتی ہوگی. اس میں ہمیں ہماری سیکورٹی کمپنی مزید گارڈز بھی مہیا کرتی ہے, اور ہم ان کو اپوائنٹ کر کے اس ایونٹ کو کامیاب بنائیں. آپ کو ٹرین کارڈ مل جاتا ہے سر, یا آپ خود بھی اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک ہمارا تعلق ہے, میں تو اپنی سیکورٹی کمپنی کے سی اے کے ساتھ ہینڈ اینڈ گلو رہتے ہوئے اپنے تمام گارڈز کی سلیکشن کرتا ہوں, جس میں ان کے تجربے کو, ان کی فزیکل فٹنس کو, ایجوکیشن کو, ویپن کے اوپر ان کے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھ کے میں ان کو ہائر کرتا ہوں. اگر کوئی گارڈ اس میں مجھے تھوڑا سا کمزور مل بھی جائے تو اس کی آن جاب ٹریننگ ہو جاتی ہے. میری سیکورٹی کمپنی اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ ان کو ویپن پہ ٹریننگ دی جائے,
ان کو سیکیورٹی میکانزم کے بارے میں گائیڈ کیا جائے. اور الحمدللہ میرے پاس اس وقت تمام موجودہ گارڈ ویل ٹرینڈ گارڈس ہیں. اینکر مینجمنٹ آپ سمجھتے ہیں سر اینکر مینجمنٹ بھی گارڈز کی ہونی چاہیے، یا جیسے ہوم ورکرز کی ہم بات کر رہے تھے تو اینکر مینجمنٹ کتنی ہونی چاہیے، یہ کس طرح اس کے اوپر بھی کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے سر؟ نہیں ہونی چاہیے ہماری؟ اینکر مینجمنٹ ایک فل فلیج میں کہوں گا ٹریننگ سیگمنٹ ہے، لیکن اس پر بندے کو وقت کے ساتھ ساتھ ہی عبور حاصل ہوتا ہے، اور اسپیشلی جو آن جاب ٹریننگ ہے اس کا کوئی میچ نہیں ہے. گارڈس اسپیشلی ایسے پوائنٹس پر موجود ہیں، انٹری پوائنٹس پر، گیٹس پر، تو ان کے ساتھ ان کے سینئر سپروائزرز بھی موجود ہیں. اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو میرے سینئر سپروائزرز آن جاب ٹریننگ میرے گارڈس کی کر رہے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ وہ سیکھتے ہیں اور آئندہ بہتر پرفارم کرتے ہیں. سر جو ریکٹ سیکورٹی آپ کو گارڈ دے رہی ہے، کیا وہ آپ کی توقعات کے مطابق ہوتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹینیوس ٹریننگ کی ان کو ضرورت ہے؟ آج کی سلیکشن میں اور سی اے اور ایچ ایس سیکورٹی کمپنی مل کر ہی کرتے ہیں، تو وہ جب تک وہ گارڈ ہم دونوں کے معیار پر پورے نہیں اترتے وہ ہائر نہیں ہو پاتے. البتہ ایز دے سے روم فار امپرومنٹ از آلویز دیئر، تو ہم ان کی ٹریننگ کے حوالے سے، ان کے پرفارمنس کے حوالے سے مسلسل انہیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں. سر ابھی آج کل اے آئی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو جو گارڈز ہیں وہ تھوڑا جانتے ہیں ان چیزوں کو کچھ؟ ایک واٹس ایپ گروپ کے ذریعے ہم تمام آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اس حوالے سے میرے بائک پٹرولز، میرے فوٹ پٹرولز، میرے سپروائزرز، وہ سب اپنی لائیو لوکیشن گوگل پر، واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہیں، جو کہ میرے مانیٹرنگ روم کے سٹاف جو سی سی ٹی وی آپریٹرس ہیں ان کی نظر میں موجود ہوتا ہے. میری نظر میں ہر ایک ان کو دیکھ پاتا ہے کہ کون کس وقت کہاں ہے، اور اسی طرح سے ہم انہیں موقع پر کسی بھی کام کے لیے ڈائریکشن دے سکتے ہیں. اسی طرح سے واکی ٹاکیز ہم نے انہیں دیے ہیں، اس پہ ٹرین کیا ہے، وہ واکی ٹاکیز یوز کر سکتے ہیں. ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں، ان کے اوپر ٹریننگ الگ سے دی جاتی ہے. سر کووڈ کی آمد کے ساتھ ہر کاروبار جو ہے وہ افیکٹ ہوا، اور پراپرٹی کا تو بہت زیادہ پاکستان میں افیکٹ ہوا. تو لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تب بھی پاکوی کا جو ہے وہ کاروبار، بزنس، لوگ سیل پرچیز بھی کر رہے ہیں، آگے جا رہی ہیں اور ابھی بھی چل رہے ہیں. تو سر یہ کیا وجہ ہے سر اس کی؟ لوگ پاکوی کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں. دیکھیں جی، کوئی بھی کلائنٹ ہے جو پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے، وہ اس کو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جی جس سوسائٹی میں جانا چاہ رہا ہوں کیا وہ مجھے ڈلیور کرے گی یا نہیں. تو پارک ویو کا یہ خاصہ ہے کہ یہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک کلائنٹ کی نظر ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے سیکیورٹی انوائرمنٹس کس سطح پر ہیں، اور جب کلائنٹ پارکنگ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ کوئی بھی اور سوسائٹی سیکیورٹی کے حوالے سے پارکنگ کو میچ نہیں کر سکتی. یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر لوگ پارکنگ کا انتخاب کرتے ہیں. سر وہ کون سی دو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو پارکنگ میں آنا چاہیے؟ دیر آر ٹو: بہترین سیکورٹی انوائرمنٹ اور میٹنگ دا پرومسز. یہ دو پارکنگ کی بہترین کوالٹیز ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو پارکنگ کا انتخاب کرنا چاہیے. سر تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو، بہت شکریہ.